بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 16 ربیع الاول 1446 ہجری مطابق 20 ستمبر 2024 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا معاشرہ، مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے رہنما ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو اپنے اندر ہدایت کا سامان رکھتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں، مگر ہم چند کا ذکر کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کی زندگی اور گھر سے باہر کی زندگی ایک جیسی تھی۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر رہتے تو بہت اچھے بن جاتے اور گھر کے اندر ہوتے تو گھر والوں کے لیے برے انسان بن جاتے۔ ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو دیکھیے، اور دوسری طرف آج کے انسان دیکھیے۔ آج کا انسان دو رنگی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی پروفیشنل لائف الگ ہے اور ریئل لائف الگ۔ جب وہ آفس میں ہوتا ہے تو بڑا ہسمکھ ملنسار ہوتا ہے، مگر جب وہ گھر میں آتا ہے تو انتہائی بدمزاج سخت قسم کا انسان بن جاتا ہے۔ وہی شخص جب دکان پر ہوتا ہے تو بڑا شریف اور بلند کردار کا نظر آتا ہے، لیکن جب وہ شوہر کی حیثیت سے ہوتا ہے یا باپ کی حیثیت سے ہوتا ہے تو ایک دم بدل جاتا ہے۔ ایک خاتون کمپنی میں نوکری کے دوران کسٹمر کے ساتھ بڑی دریا دلی سے پیش آتی ہے، لیکن جب وہ بیوی کی حیثیت سے اپنے گھر ہوتی ہے تو شوہر کے لیے بدزبان اور بدتمیز ثابت ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ آج کے انسان کی پروفیشنل لائف الگ ہے اور ریئل لائف الگ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دو رنگی زندگی ختم کر کے زندگی میں یکسانیت پیدا کی جائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ اپنی ذات سے کسی کے لیے باعث اذیت یا باعث تکلیف نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کے لیے نفع بخش ثابت ہوئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے انسانوں کا وجود دوسروں کے لیے تکلیف و اذیت کا باعث بنا رہتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ تقریباً ہر گھر، ادارے، آفس، تنظیم، مسجد میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جس سے سارے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ ایک گھر میں 8-10 ممبر ہوتے ہیں، سب اچھے ہوتے ہیں، لیکن انہی میں صرف ایک ایسا ہوتا ہے جو سب کی ناک میں دم کیے رہتا ہے، جس سے سب پریشان رہتے ہیں۔ یہی حال اداروں اور دفتروں کا بھی ہے۔ بالکل اسی طرح مسجد میں تمام نمازی اچھے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک خرافاتی ہوتا ہے جو مسجد کے ماحول کو خراب کرتا رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم اپنی ذات سے دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنیں، بلکہ کوشش کریں کہ دوسروں کو ہم سے فائدہ پہنچے اور ہم انہیں کوئی خوشی دے سکیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ بھی تھا کہ آپ رشتے نبھاتے تھے، رشتوں کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد ایک خاتون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا اکرام کرتے تھے۔ اما عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی خاتون کا اتنا اکرام کیوں کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خدیجہ کے زمانے میں ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو ہدیے تحفے بھیجتے رہتے تھے۔ اسی طرح آپ کی دودھ شریک بہن آپ کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑی محبت اور اکرام کا معاملہ کرتے۔ سیرت میں اس طرح کی بہت سی مثالیں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رشتوں کا بڑا خیال کرتے، انہیں نبھانے کا خوب اہتمام کرتے۔ آج کا انسان خود غرض ہو کر رشتوں کو بھلاتا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم رشتوں کا خیال رکھنے والے بنیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک لوگ اپنے دور دور کے رشتہ داروں سے بھی اچھے تعلقات رکھتے تھے، مگر اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بہت قریب کے رشتہ داروں سے بھی رشتہ نہیں رکھا جاتا۔ آج کل کے بچے اپنے سگے رشتہ داروں سے واقف نہیں ہوتے۔ آج کے انسان کو قریبی رشتہ داروں کے اپنے گھر آنے سے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو یہ بتاتی ہے کہ صرف رشتہ دار نہیں بلکہ تمہارے رشتہ داروں سے کسی طرح کا تعلق رکھنے والا بھی اس بات کا حقدار ہے کہ تم اس سے اکرام سے ملو، اس کا خیال رکھو، اس سے محبت اور اکرام کا ساتھ پیش آؤ۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ ابھی آگے جاری رہے گا۔ دوسرا مضمون ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع۔ مضمون نگار ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو خطبہ دیا وہ بڑا اہم خطبہ ہے۔ وہ انسانی حقوق، سماجی انصاف اور اخلاقیات کی تعلیمات فراہم کرتا ہے۔ آج کے دور میں بھی ان تعلیمات کی اہمیت پہلے ہی کی طرح بہت اہم ہے،
یہاں ہم چند پہلوؤں کا مختصر ذرا جائزہ لیتے ہیں، جیسے انسانی حقوق اور برابری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں واضح طور پر فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی یعنی غیر عرب پر اور کسی غیر عرب کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اسی طرح کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں نسل پرستی، ذات پات، قوم پرستی جیسے مسائل بدستور موجود ہیں۔ مختلف لوگ اپنی نسل، زبان، علاقے کی بنیاد پر دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں سماج کو تقسیم کرتی ہیں، لوگوں کے درمیان نفرتوں کو بڑھاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسانیت کی بنیاد پر سب کو برابر سمجھا جائے اور کسی بھی شخص کے ساتھ اس کے رنگ، نسل یا زبان کی بنیاد پر کوئی امتیازی سلوک نہ کیا جائے۔ نمبر 2 کہ معاشرتی انصاف ہونا چاہیے اور سود کی ممانعت۔ ہم آج کے دور میں دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں سودی معاشی نظام کا چلن عام ہو گیا ہے۔ اس نظام کی وجہ سے امیر لوگ اور امیر ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ غریب لوگ مزید غربت میں دھس رہے ہیں۔ سود کی وجہ سے قرض دار نہایت پریشان ہیں۔ اس لیے اسلامی تعلیمات سود کے خاتمے کا مطالبہ کرتی ہے تاکہ ہر شخص کو برابر کے مواقع ملیں، کسی پر ظلم نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ حقیقی معاشرتی انصاف وہی ہے جس میں سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو، مالی نظام ایسا ہو جو غریبوں کو بھی ترقی کے مواقع فراہم کرے، نہ کہ ان پر ظلم کرے۔ اسی طریقے سے خواتین کے حقوق اور احترام کا اس خطبے میں ذکر کیا گیا ہے کہ آج بھی خواتین کو دنیا بھر میں اپنے حقوق کے لیے لڑائی لڑنی پڑ رہی ہے۔ انہیں اکثر ناانصافی، ظلم اور تفریق کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے ہی خواتین کو ان کے حقوق اور عزت کا مقام دیا تھا۔ اسلام نے عورتوں کو وراثت، تعلیم، شادی میں رضامندی، معاشرتی حقوق فراہم کیے ہیں جن کا مقصد ان کی فلاح و بہبود اور معاشرتی مقام کو بہتر بنانا ہے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی اس خطبے کے اندر اخلاقی اور سماجی تعلیمات دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ فرقہ واریت، نفرت، عدم برداشت نے سماج اور لوگوں کو تقسیم کر رکھا ہے۔ لوگ اپنی ذات، مسلک، نظریات کی بنیاد پر ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس سے معاشرتی انتشار اور فسادات جنم لے رہے ہیں۔ یہ خطبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات یاد دلاتی ہیں کہ ہمیں اپنے دلوں میں محبت، اخوت، بھائی چارے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ آج بھی ہمارے لیے ایک جامع رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور ان اصولوں پر عمل کر کے ہم ایک بہتر معاشرہ قائم کر سکتے ہیں۔ تیسرا مضمون ہے تنہائی کے اعمال، عظیم نیکیاں، سنگین گناہ۔ مضمون نگار ہے مولانا الیاس نعمانی ندوی۔ جو اعمال، نیکیاں ہوں یا گناہ، ہم تنہائی میں کرتے ہیں، اللہ کے یہاں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ نیکیاں تنہائی میں ہوں تو ریاکاری، شہرت طلبی جیسی ہر آلودگی سے محفوظ اور اللہ کے لیے خالص ہوتی ہے۔ نتیجتاً اللہ بھی ان پر وہ نوازتا ہے جو مجموع میں، بھیڑ میں، دوسروں کے سامنے کی جانے والی نیکیوں پر نہیں نوازتا۔ اللہ کو یاد کر کے اس کی محبت یا خوف میں آنکھوں سے آنسوؤں کی روانی اللہ کو ہر حال میں بہت محبوب ہے، لیکن یہ عمل تنہائی میں ہو تو اس پر وہ وعدہ ہے جو دوسروں کے سامنے اس عمل کے کیے جانے پر نہیں ہے۔ جو بندہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، پھر اس کے احسانات کو یاد کر کے یا اپنے گناہوں کا خیال کر کے رو پڑے، تو اس سے وعدہ ہے کہ حشر کے سخت دن جبکہ سورج نہایت قریب ہوگا اور عام انسان پسینے سے شرابور ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے جن خاص بندوں کو سایہ کی دولت نوازے گا، ان میں ایک بندہ یہ بھی ہوگا۔ بخاری حدیث نمبر 660۔ صدقہ ہر حال میں اللہ کو نہایت پسندیدہ، لیکن لوگوں سے چھپا کر اس طرح دیا جائے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، ایسا صدقہ بھی حشر کے دن اور حشر کے سخت دن کے اندر سایہ دلوائے گا۔ بخاری حدیث نمبر 660۔ یہی حال جو حال نیکیوں کا تھا، یہی حال گناہوں کا بھی ہے کہ تنہائی کے گناہ سب سے زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے روز کچھ لوگ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ کے رسول اللہ کے حضور میں پہنچ کر یہ نیکیاں بالکل ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان نیکیوں کو کرنے والے تنہائیوں میں اللہ کے حکموں کو توڑتے اور گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ ابن ماجہ 4245۔ غالباً اس کا سبب یہ ہے کہ اگر انسان یوں تو بہت نیکیاں کرتا ہے لیکن تنہائی کی اس حالت میں گناہ کرتا ہے جس میں اس کو کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہوتا، صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی وہ نیکیاں اللہ کے لیے نہیں تھی، انسانوں کے سامنے پارسا اور نیک بننے کے لیے تھی۔
اس لیے اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں کرتا تو جب انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا تو یوں اللہ کی نافرمانی نہ کرتا۔ یہ تنہائیوں میں کیے جانے والے گناہ اتنے خطرناک ہیں کہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہی ہم سب کا محافظ ہے۔ چوتھا مضمون ہے جب آپ مہمان بنے، یہ خلاصہ ہے کتاب آداب زندگی مولانا یوسف اصلاحی صاحب کی، اس کے اندر یہ مضمون لیا گیا ہے کہ جب آپ مہمان بنے، یعنی آپ جب مہمان بننے کے لیے مہمان ہوں اگر کسی کے، تو کیا آداب ہونے چاہیے۔ نمبر 1، کسی کا مہمان بن کر جائیں تو حسب حیثیت میزبان یا میزبان کے بچوں کے لیے تحفے تحائف لیتے جائیں اور تحفے میں میزبان کے ذوق اور پسند کا خیال رکھیں۔ نمبر 2، جس کے یہاں بھی مہمان بن کر جائیں تو کوشش کریں کہ 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہرے، الا یہ کہ کوئی خصوصی حالات ہوں یا میزبان بہت زیادہ اصرار کر رہا ہو۔ نمبر 3، ہمیشہ دوسروں کے ہی مہمان نہ بنیے، خود دوسروں کو بھی اپنے ہاں آنے کی دعوت دیجیے اور دل کھول کر خاطر تواضع کیجیے۔ نمبر 4، مہمانی میں جائیں تو موسم کے لحاظ سے ضروری سامان وغیرہ لے کر جائیں۔ نمبر 5، میزبان کی مصروفیات اور ذمہ داریوں کا خیال رکھیں، اس بات کا اہتمام کیجیے کہ آپ کی وجہ سے میزبان کی مصروفیات متاثر نہ ہو یا انہیں کوئی خلل نہ پڑے۔ نمبر 6، میزبان سے اس طرح کے الگ الگ طرح کے مطالبے مت کیجیے۔ نمبر 7، میزبان کی غیر محرم خواتین سے پردے کا اہتمام کیجیے۔ نمبر 8، میزبان کے لیے کشادہ روزی، خیر و برکت، مغفرت اور رحمت کی دعا کیجیے۔ 5واں مضمون ہے مسائل سے تعلق کہ فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں سورت ملانے کا کیا حکم ہے۔ یہ واضح رہے کہ 4 رکعت والی فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملانا سنت ہے، واجب نہیں، لہذا 4 رکعت والی فرض نماز پڑھتے ہوئے آخری 2 رکعتوں میں فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے سے نماز ہو تو جائے گی، سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا، باقی سنت کے خلاف ضرور ہوگا، جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دارالفتاح بنوری ٹاؤن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔